السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی کا ایک بہت ہی گندا رواج جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی لڑکا بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بائی ناجائز تعلقات ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی برائی میں مبتلا ہے، تو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اس کی شادی کر دو، جو آئے گی وہ اس کو سدھار لے گی، آنے والی جو ہے وہ بڑے بڑے جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے بگڑے بندوں کو سیدھا کر لیتی ہیں۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جس کو آپ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، آپ نے جس کی پرورش کی، ماں باپ سے اچھی پرورش تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، آپ سے وہ انسان سیدھا نہیں ہو سکا، آپ سے وہ سیدھی راہ پہ نہیں آ سکا، تو وہ بیوی جو اس کو بالکل بھی نہیں جانتی، ٹھیک ہے، جس کی زندگی کی ایک شروعات ہونی ہے ایک انسان کے ساتھ، وہ بھلا اس کو کیسے راہ راست پہ لا سکتی ہے؟ پھر جی ہوتا کیا ہے، ماں باپ جب شادی کر دیتے ہیں تو جب بیوی کے سامنے ساری حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب بیوی ایکسکیوز کرتی ہے یا اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، تو وہی ماں باپ جو اپنے بیٹے کی حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، وہ فوراً سے بازی پلٹ کے اپنے بیٹے کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے بیٹے میں تو کسی قسم کی برائی ہے ہی نہیں، غلط تو ہماری بہو ہے جو ہمارے بیٹے کو غلط کہہ رہی ہے۔ مڈا دے بگڑے کدی سیدھے نہیں ہوندے، ٹھیک ہے، سیانے یہ کہتے ہیں کہ جو شروع سے بگڑے ہوں وہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، کتے کے دن کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ جو بچہ، جو بندہ، جو لڑکا ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہے نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیوی اسے کنٹرول کر سکے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہی کچھ حال رجب بٹ کے ہیں۔ میرے سامنے جب بھی رجب بٹ کے ولاگس آئے ہیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، بائی چانس آئے ہیں، میں اس کی بہت بڑی فین نہیں ہوں، بہت بڑی کیا بالکل بھی فین نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے۔ اس کے ولاگس دیکھ کے نا یقین مانے میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیا بندہ ہے، فضول ترین ولاگس، ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ماں ہاتھ اٹھا رہی ہے، اور شادی کے بعد جی بیوی کے بارے میں فضول باتیں، فضول مذاق، اور ایسے مذاق کہ بیوی کو انسلٹ فیل ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ بیوی کے بارے میں مطلب سوشل میڈیا پہ یا سب کے سامنے آن کیمرہ بیوی کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ایمان بڑے اسمائلی فیس کے ساتھ ہر چیز جو تھی وہ برداشت کر رہی ہوتی تھی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ولاگز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو بگاڑنا ہے تو وہ رجب بٹ کے ولاگ اپنے بچوں کو دکھانا شروع کر دے۔ جو لوگ رجب بٹ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں نا، وہ بھی بگڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی بدتمیز ہی ہوں گے، اور اگر نہیں ہیں تو ہو جائیں گے دیکھ کے۔ جس گھر میں بیوی کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس گھر میں نامحرم مرد، جن کو رجب بٹ اپنا دوست کہتا ہے، دوستی یاری ہوتی ہے باہر، ٹھیک ہے، آج کل کا ماڈرن دور ہے، دوست گھر آ بھی جاتے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے گھر ہی رہیں، کبھی کبھار کھانے پینے پہ انوائٹ بندہ کر لیتا ہے، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ہوتا ہے دوستوں کو گھر بلانے کا۔ رجب بٹ کہتے ہیں جی میرے بیوی کو میرے دوستوں سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے دوستوں کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ تو بھائی اس میں کیا غلط ہے؟ اگر وہ کہتی ہے ان کو چھوڑ دو، جو لڑکیاں شریف گھروں میں پلی ہوتی ہیں، جن کی تربیت بہت اچھی ماں باپ نے کی ہوتی ہے نا، وہ نامحرم کے سامنے ہمیشہ انکمفرٹیبل ہی ہوتی ہیں، وہ نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہیں ہانک رہی ہوتی، ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی ہوتی، چل نہیں کر رہی ہوتی، اور اگر ایمان ایسا کہہ رہی ہے تو تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری بیوی بہت شریف ہے، بہت اچھی ہے نیچر وائز، تمہیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنے دوستوں کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے۔ اگر تم انہیں نہیں چھوڑ سکتے مت چھوڑو، تم انہیں اپنی حد تک رکھو، اپنے گھر سے دور رکھو، بائی رکھو، انہیں کہہ سکتے ہو یار میری بیوی کو ان چیزوں سے مسئلہ ہے، ایکسکیوز ہے، تمہارے دوستوں کو بھی اس چیز سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم جس دین سے بلونگ کرتے ہو اس دین میں عورت کو اتنا ریلیف دیا گیا ہے، ایک بیوی کو اتنا زیادہ حقوق دیے گئے ہیں
کہ اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم اسے علیحدہ رکھو۔ میاں بیوی کا رشتہ خراب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کی وجہ سے، چاہے وہ پھر تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو رد کر دیا ہے اسلام نے۔ اور تم اپنے دوستوں کی بات کرتے ہو، دوست ہوتے کون ہیں؟ جن کا ایمان سے کوئی دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے، تم ان کو اپنی بیوی پہ ترجیح دے رہے ہو، اپنے بیٹے پہ ترجیح دے رہے ہو۔ تمہارے دوست اٹھ کے سوشل میڈیا پہ تمہاری بیوی سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اس کو ہدایتیں دے رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں ویسا کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تھا۔ وہ کون ہوتے ہیں اب تمہاری بیوی کے خلاف باتیں کرنے والے؟ تم نے ان کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ تمہارے دوست اٹھ کے جو مرضی فضول ترین باتیں کریں۔ تم کیسے شوہر ہو؟ بیوی کو چھوڑنا بھی ہے تو عزت کے ساتھ چھوڑو۔ یہ تم خود ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ تمہاری بیوی بہت اچھی تھی، بس کچھ لوگوں کی وجہ سے گھر خراب ہوا ہے، جو کہ تم اس کے گھر والوں کو ہی چاہے بلیم کرے، لیکن اپنی بیوی کو تو ایک اچھا انسان ایکسیپٹ کر رہے ہو نا، تو کم سے کم اس سے ذلیل تو مت کرو سوشل میڈیا پہ۔ الٹا تم کہہ رہے ہو کہ میرے دوست بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نا تمہاری تربیت بھی بتا رہی ہیں اور تمہارے سو کالڈ دوستوں کی تربیت بھی بتا رہی ہیں کہ کن گھروں میں تم لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، اور تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ شریف گھروں کی لڑکیاں تمہارے گھروں میں آئیں۔ اب اس سارے معاملے میں غلطی زیادہ کس کی ہے؟ غلطی ہے رجب بٹ کے ماں باپ کی، ٹھیک ہے، جس کی ماں نے شروع سے اپنے بیٹے کو کنٹرول میں نہیں رکھا، اس کو اتنی عقل نہیں دی کہ بیٹا ایک دوستی یاری کو باہر رکھو۔ تمہارے گھر میں جوان بہن ہے، اب غزل بھی ہم دیکھتے تھے کہ جی رجب بٹ کے دوستوں سے ہنس کے باتیں کر رہی ہوتی تھی، بالکل کمفرٹیبل بیٹھی ہوتی تھی ٹانگیں پھیلا کے، تو اس سے رجب بٹ کو تو یہی ہے کہ جی دوست گھر میں آ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گھر میں۔ اگر شروع سے ماں نے تھوڑی عقل دی ہوتی تو رجب کو بھی پتہ ہوتا کہ دوستی یاری باہر رکھنی ہے۔ اس کے بعد جی بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ہر غلطی معاف کر سکتی ہے، لیکن جہاں بات آ جائے شوہر کی بے وفائی کی تو اس چیز کو معاف کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس ٹائم پہ بھی ایمان رجب کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا سوشل میڈیا پہ، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، چپ رہی۔ اب رجب اٹھ کے بتا رہا ہے کہ جی میں نے معافی مانگ لی تھی، میں نے اپولوجائز کر لیا تھا، تو یہ بات بنتی نہیں ہے کہ اب اس ٹاپک پہ بات کی جائے یا مجھے غلط کہا جائے۔ بھائی غلطی ایکسیپٹ کرنے سے یا سوری کر لینے سے بیوی کی تکلیفوں کا ازالہ نہیں ہو جاتا۔ مرد ایک دفعہ غلطی کرے چاہے 100 دفعہ کرے، اور اس کے بعد چاہے سدھر بھی جائے، لیکن بیوی یہ چیز کبھی نہیں بھولتی۔ بیوی ہمیشہ اپنے مائنڈ میں وہ چیزیں یاد رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہمیشہ شک کرتی ہے، یہ بیوی کا حق ہے کیونکہ آپ نے اس کا اعتماد توڑا ہے، اس کا یقین توڑا ہے۔ بیوی کبھی بھی آپ کے بارے میں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں غلطیاں کروں، میں معافیاں مانگوں، میری بیوی جو ہے اس کے بعد بھول جائے، اس بات کا ذکر نہ کریں، تو بیویاں نہیں بھول سکتی۔ بھئی ہم بھی بیویاں ہیں، ایکسپیرینس ہے سب عورتوں کو، سب عورتیں اس چیز سے گزری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عورت مرد کی بے وفائی کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہاں آگے ضرور بڑھ سکتی ہے، ایک دفعہ معاف کر کے ضرور آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ وہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے، میرے شوہر نے یہ حرکت کی ہے تو وہ آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایمان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں کہ اسے گھر بسانا چاہیے، اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، اس کو اپنے شوہر کے گھر چلے جانا چاہیے۔ سیریسلی یہ چیزیں اگر آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوں تو کیا آپ پھر بھی ایسا ہی کہیں گے کہ ایمان کی غلطی تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کی کوئی ایک غلطی بھی نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ایمان غلط نہیں ہے۔ اور اگر ایمان دولت کی بھوکی ہوتی، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امیر لڑکا دیکھ کے اس کی ماں نے شادی کی تھی، تو اگر امیری کا کوئی مسئلہ ہوتا تو ایمان جو ہے وہ رجب کے پاس ہوتی، وہ اپنی ماں کے گھر نہ ہوتی۔ اگر پیسوں کا کوئی لالچ ہوتا، پیسے امپورٹنٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک عورت کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے شوہر کا اچھا ہونا، اور زندگی گزارے کا نام نہیں ہے۔ عورتیں خود کو اتنا مضبوط کریں کہ کل کو کوئی ایشو ہو تو اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکے، میں تو یہ کہوں گی۔ بقایا جی میرا ولاگ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں کہ رجب بٹ کے معاملے میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔
کم سے کم ایک لڑکی کے حق میں ضرور بولنا چاہیے۔ آئی نو کہ کسی کا پرسنل میٹر ہے، لیکن اب وہ پرسنل رہا نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہے سب کچھ، ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں، تو آپ لوگوں نے بھی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دینا ہے۔